علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں، اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں پر احسان جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان فرما رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی کسی انسان پر کوئی معمولی احسان کر کے جتلانے لگے تو یہ بات اس کے شایان شان نہیں سمجھی جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا اتنا بڑا انسان ہے اور معمولی احسان کر کے جتلا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی سب سے بڑا، تو وہ احسان جتلا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کوئی معمولی احسان نہیں جتلایا بلکہ کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں پر احسان کیا ہے وہ کون سا احسان ہے۔ اور یہ بات سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور 18,000 مخلوقات میں سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی عزت عطا فرمائی ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو۔ اس کے تحت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احسانات فرمائے اور بے شمار نعمتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان جس حال میں بھی ہو، چاہے وہ بیٹھا ہو، چاہے وہ کھڑا ہو، چاہے وہ لیٹا ہو، چاہے وہ سویا ہوا ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو قرآن پاک میں جا بجا ذکر فرمایا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دے کر احسان جتلایا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس میں سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی۔ یہی زمین دیکھیں، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو ہم کہاں رہتے، ہم کہاں قرار پکڑتے، ہم کہاں مکان وغیرہ بناتے۔ پھر اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے جو دن رات ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سونا، ہیرے، جواہرات، چاندی، پیتل، لوہا، کوئلہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس طرح اور بھی بے شمار اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین سے نکالتا ہے، اگر ان کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہوگا۔ تو حضرات گرامی، میں کہاں یہ دیکھیں کہ پانی دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر 24 گھنٹے تک ہمیں یہ پانی نہ ملے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح ہوا کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
ہماری ذات کے ساتھ ہوا کا کتنا گہرا تعلق ہے. اگر ہوا کا وجود نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح آسمان کو دیکھو, آپ کتابیں پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا یہ فصل, یہ پھل فروٹ کے پکنے میں سورج کی روشنی کا کتنا تعلق ہے. چاند کو دیکھو, سورج ستاروں کو دیکھو, ان کی خوبصورتی اور کی روشنی کو دیکھو. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے جانوروں میں ایک عبرت ہے. دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے جسموں اور گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر خالص دودھ جو بہت خوش ذائقہ ہے ان لوگوں کے لیے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے منافع ہیں, بڑے فائدے ہیں. یعنی بعض جانوروں کا دودھ تم پیتے ہو, جیسے بھینس, گائے, اونٹنی, بکری وغیرہ. پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت سے تم طاقت حاصل کرتے ہو, اور ان کے چمڑے سے تم کتنے فائدہ حاصل کرتے ہو, قسم قسم کی چیزیں بناتے ہو. پھر جانوروں کی اون سے تم طرح طرح کے گرم کپڑے بناتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے فوائد ہیں اور اللہ تک پہنچنے کی عبرت بھی ہے. حضرات گرامی, جیسے ان جانوروں کی خوراک دیکھو کہ یہ کھاتے ہیں گھاس جو زمین سے پیدا ہوتا ہے اور ان کے پیٹ سے نکلتا ہے دودھ. اللہ اکبر. حضرات گرامی, یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے پیٹ میں ایک قسم کی فیکٹری لگائی ہے. جب یہ گھاس کھاتے ہیں تو اس گھاس سے گوبر اور خون پیدا ہوتا ہے. پھر اس خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صاف شفاف پینے کے لیے دودھ نکالتا ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کو 2 کلو گوبر اور آدھا کلو خون دے دو اور ان سے کہو کہ اس میں سے ایک دودھ نکال کر دکھاؤ, تو یاد رکھو ڈاکٹر ساری عمر بھی لگا رہے لیکن وہ خون اور گوبر سے ایک بوند دودھ نہیں نکال سکتا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر روز 2 وقت خون اور گوبر سے دودھ نکالتا ہے جو صاف اور شفاف ہوتا ہے, اور اس میں نہ خون کی بو ہوتی ہے نہ گوبر کا کوئی جز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری معرفت کی نشانیاں ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ لَا تَشْكُرُونَ, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم ان بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرو. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں ان نعمتوں اور ان نعمتوں کا بیان فرمایا ہے جو اس نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمائے ہیں, یعنی کان, آنکھ, دل وغیرہ. اسی طرح اپنے جسم کو ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان, چلنے کے لیے پیر, پکڑنے کے لیے ہاتھ اور زندہ رہنے کے لیے جسم میں جان ڈالی, پھر جسم میں سانس, پھر حسن دیا, صحت عطا فرمائی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ساری عمر بھی ان کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتے. یہ جو ہم سانس لیتے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. خدا نہ کرے کہ ایک سانس ہم لیں اور دوسرا سانس نہ آئے, تو بولو پھر ہم زندہ رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے. رب کعبہ کی قسم, رب محمد کی قسم, اس سانس کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر انسان دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. تو اگر ہم ہر سانس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو یہ کیسے ادا ہوں گے؟ اسی طرح یہ کان دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جن کے کانوں کی سماعت کمزور ہوتی ہے یا بالکل سماعت ختم ہو جاتی ہے تو وہی جانتا ہے کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح آنکھ دیکھیں, یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. آنکھوں کی قدر پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہے. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے صرف اسی ایک آنکھ کا حساب مانگے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی تھی,
تم نے اس کا شکریہ ادا کیا، تو بتا ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہم نے ساری عمر عبادت کی اور تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل کے ترازو کی ایک پٹرے میں اپنی نعمتیں رکھ دیں گے اور دوسری پٹرے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت، تو نتیجہ ظاہر ہے کہ وہاں ہماری ناقص عبادت کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو حضرات گرامی، حضرت علامہ شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام ہے الیواقیت والجواہر اور کشف الغمہ۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ یہ حضرت علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہی وہ علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب میں حدیث مبارکہ نقل بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں ایک ایسے جزیرے کے پاس سے گزر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جہاں ایک اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ رہتا تھا، جس نے 400 سال برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی کہ اس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آیا۔ جب 400 سال تک اس نے عبادت کی تو اس کی موت کا وقت آ گیا، تو اس اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری روح سجدے کی حالت میں نکلے، میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہو اور آپ میری روح کو قبض فرما لیں۔ اس نے یہ دعا کیوں مانگی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر آدمی جس حالت میں فوت ہوگا اسی عالم میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں فوت ہوں، میری روح نکلے تاکہ تیری بارگاہ میں قیامت کے دن میں سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقبول بندے کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے اسرائیل، میرے اس بندے کی روح کو سجدے کی حالت میں قبض کر لو تاکہ اس کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اس بندے کی روح کو سجدے کی حالت میں قبض کر لیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بندہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنتی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کو میری رحمت کے زور پر جنت میں لے جاؤ۔ تو وہ بندہ کہے گا، یا اللہ میں تیری رحمت کے زور پر جنت میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں تو اپنے نیک اعمال کے بدلے اپنی عبادت، اپنے روزے نماز کے زور پر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس مقبول بندے کو فرمائے گا، اچھا تمہیں اپنی عبادت پر ناز ہے، تو میری رحمت کے سہارے جنت میں نہیں جانا چاہتا بلکہ اپنی عبادت کے سہارے جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اے میرے فرشتوں اسے جنت میں لے جانے کی بجائے عدل کے ترازو پر لے جاؤ۔ ایک پلٹے میں اس کی 400 سالہ عبادت کو رکھ دو اور دوسرے پلٹے میں ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت یعنی اس کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ رکھ دو اور پھر وزن کر کے دیکھو کہ پلٹا کون سا بھاری ہوگا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس عابد کی 400 سالہ عبادت کو عدل کے ایک پلٹے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلٹے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ آنکھوں میں سے ایک آنکھ رکھ دی جائے گی۔ جب دونوں کا وزن کیا جائے گا تو آنکھ والی نعمت کا پلٹا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں سے جہنم میں لے جاؤ۔ تو حضرات گرامی، تو وہ بندہ کہے گا، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا رب کریم میں اپنی عبادت کے زور پر جنت میں نہیں جانا چاہتا بلکہ میں مولا میں تیری رحمت کے زور پر جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریا رحمت جوش میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں اسے جنت میں لے کے جاؤ۔ تو حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، ایسی ایسی نعمتیں کہ جن کی قیمت بھی دنیا میں کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن حضرات گرامی، آپ پورا قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اتنے انعام و اکرام عطا فرمائے، لیکن کہ یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان
میں نے تم کو فلاں نعمت دے کر احسان کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں عطا فرمائی, احسان نہیں جتلایا. کھانے اور کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے, لیکن احسان نہیں جتلایا. زبان عطا فرمائی, احسان نہیں جتلایا. پاؤں عطا کیے, احسان نہیں جتلایا. کھانے اور کے لیے رزق عطا فرمایا, احسان نہیں جتلایا. طرح طرح کے پھل عطا فرمائے, احسان نہیں جتلایا. رہنے کے لیے زمین مکان عطا فرمائی, احسان نہیں جتلایا. قرآن پاک عطا فرمایا, احسان نہیں جتلایا. ایمان عطا فرمایا, احسان نہیں جتلایا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنی نعمتیں دے, بے شمار رحمتیں عطا فرمائے, احسان نہیں جتلایا. تو وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جن کو دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے؟ تو سنو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا. کب؟ جب آنکھیں دی, جب کان دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے, کھانے کی پینے کی چیز دیے نہیں, بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس بعث فیہم رسولا, جب اس نے مومنوں میں رسول پاک صاحب الاوراق امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو حضرات گرامی, یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا, عشق والے ذرا توجہ فرمائیں. دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کر احسان جتلا رہا ہے. اور یاد رکھو, احسان اسی چیز پر کیا جاتا ہے جو اگلے کو نفع دے, جو اگلے کو فائدہ دے. اگر دینے والا ایسی چیز کسی کو دے کہ جس سے اگلے کو نفع نہ ہو, کوئی کام نہ آئے, تو دینے والا احسان جتلانے لگے تو اس کا احسان جتلانا بیکار ہوگا. مثال کے طور پر, ایک غریب آدمی کسی امیر کے پاس چلا جائے, اس کے دروازے پر چلا جائے اور اس امیر آدمی سے کہے کہ میں غریب ہوں, میں مفلس ہوں, میں ننگا ہوں, بھوکا ہوں, لہذا میری کچھ مدد فرما دے. تو وہ امیر آدمی اس غریب پر ترس کھا کر اسے $1000 کا نوٹ نکال کر دے دے اور یوں کہے کہ لو بھائی, میں نے تجھ پر احسان کرتے ہوئے 1000 دیا ہے, ان پیسوں سے اپنا لباس بھی لے لو, جوتیاں بھی لے لو, کھانے پینے کے سامان بھی لے لو, جو پیسے بچے ان کو دیگر ضروریات میں استعمال کر لو. چنانچہ وہ سائل ان پیسوں کو لے کر ہنسی خوشی مال میں جائے اور اس پیسے سے کپڑے بھی خریدے, کھانا پینے کے سامان بھی لے, اور اگر وہ پیسہ بچ جائے تو دوسری ضروریات میں وہ صرف کر دے. تو بتاؤ کہ واقعی اس مالدار آدمی نے اس بھکاری پر احسان عظیم کیا ہوگا کہ نہیں کیا؟ ضرور کیا ہے, کیونکہ اس مالدار نے اس بھکاری کو ایک عظیم عطیہ دیا جس سے اس کی تمام مشکلات دور ہو گئی. اگر وہ رئیس اس بھکاری کو 1000 کی اصلی نوٹ کے بجائے اسے جعلی پیسے دے دیتا اور کہتا کہ جا بھکاری میں اس 1000 سے اپنی ضروریات پوری کر لو, تو وہ بھکاری وہ نقلی پیسے لے کر مال میں چلا جائے, اپنے مطلب کی چیز خریدے. تو بولو, جب اس پیسے کو کسی دکاندار کو دے گا تو اس بھکاری کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہ پیسے اس کو نفع دے گا یا الٹا دکاندار اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ بھائی تم مجھے دھوکہ دیتے ہو, مال اصلی لیتے ہو لیکن دام نقلی لیتے ہو, میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں بلکہ 911 دبا کر پولیس کو بلا لوں گا. تو بتائیے کہ اس امیر آدمی نے اس سائل پر کیا احسان کیا, بلکہ اس کو تو اس نے مصیبت میں ڈال دیا اور نقلی پیسے دے کر اس پر ظلم کیا. کیا ایسی صورت میں وہ امیر اس بھکاری کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نقلی پیسے دے کر احسان کیا؟ اگر وہ امیر یوں کہے تو بھکاری جواب دے گا کہ بھائی اچھا احسان کیا ہے تم نے, فائدہ دینے کے بجائے تم نے مجھے نقلی نوٹ دے کر مجھے تو پھنسا دیا. تو حضرات گرامی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احسان جتلانا اسی صورت میں سجتا ہے جب وہ عطیہ جو کسی کو دیا جا رہا ہے وہ کارآمد ہو, نفع بخش ہو, کسی کو فائدہ دے سکتا ہو. اگر وہ عطیہ نہ کوئی فائدہ دے سکے, نہ کسی کے کام آ سکے, تو وہ عطیہ نہیں, نہ وہ عطیہ احسان کہلانے کا حقدار ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا اور اپنے اس عطیے کو اپنا سب سے بڑا احسان بتا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا رسول ہمیں کوئی فائدہ بھی دے سکتا ہے کہ نہیں,
کوئی نفع بھی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب نہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جتلانا بالکل غیر موضوع ہو کر رہ جائے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا یوں فرما رہا ہے کہ اے مومنو، میں نے تم پر بڑا احسان کیا، تمہیں ایک وجود عطا فرمایا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں، اور ایک ایسا رسول عطا فرمایا جو ایک ناچیز ذرہ عاجز و نکارہ ہے معاذ اللہ۔ جس طرح یہ وہابی امام اسماعیل دہلوی انہوں نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، تو حضرات گرامی بتاؤ کیا ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جتلانا صحیح ہوگا؟ احسان جتلانا تو درکنار، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مومنوں پر یہ احسان ثابت بھی نہیں ہو سکے گا، استغفر اللہ۔ لیکن حضرات گرامی یاد رکھو، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں معبوس فرمایا تو شفیع، نافع، رافع، دافع، مختار کل، معلم کائنات اور اپنا نائب اعظم بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، ڈوبی نہ تراتے یہ ہیں، رافع، نافع، دافع، شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو حضرات کرام یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دین اور اسلام ہے، اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں اور نہ ہی کوئی شبہ کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، مگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ہمیں ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے؟ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ہمیں ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے؟ اسی طرح ایمان کی دولت جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے؟ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، قرآن ہمیں ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، اسلام ہمیں ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، ایمان ہمیں ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، نہیں بلکہ مجھے یہ کہنے دو کہ خود رب الرحمان ہمیں ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ تو حضرات گرامی آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں براہ راست نہیں ملا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ گویا قرآن ہمیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اسی طرح اسلام بھی آپ کی بارگاہ سے ملا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام حضور کی بارگاہ سے ملا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، یعنی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اسلام، جو کچھ اپنی امت کو کر کے دکھایا وہ بھی اسلام ہے۔ گویا اسلام نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا اور آپ کے کردار کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور فرمودار کا۔ تو حضرات گرامی، ایمان ہمیں ملا تو کہاں سے ملا؟ کن کی بارگاہ سے ملا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اقرار لسانی کا۔ ایمان کی صفتوں میں آپ کے پڑھتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا۔ اگر زبان سے اقرار ہو اور دل میں تصدیق نہ ہو تو یہ ایمان نہیں بلکہ یہ منافقت ہے، کیونکہ منافقوں کی زبان پر تو کلمے ہوتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ اے میرے حبیب، یہ جو آپ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہیں یہ مومن نہیں، کیونکہ لبوں پر ان کے کلمے ہیں لیکن دل میں تیرا بغض بھرا ہوا ہے۔
تو اصل میں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور لسان اقراری کا. جب آپ نے یہ سن لیا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، تو میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ تصدیق پہلے ہوتی یا علم پہلے ہوتا ہے؟ تصدیق پہلے ہوتی یا علم؟ کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا تصدیق نہیں ہوگی. مثلا کوئی سائل کسی مفتی کے پاس چلے جائے اور کہے کہ مفتی صاحب یہ تصدیق کر دیجئے، تو مفتی صاحب لازمی طور پر پوچھیں گے کہ بھائی کس چیز کی تصدیق؟ تو سائل آگے سے یوں کہے کہ جی بات تو کچھ نہیں، بس آپ برائے کرم تصدیق کر دیجئے. تو بولو وہ مفتی صاحب تصدیق کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ بھائی پہلے وہ بات سامنے پیش کرو جس کی تصدیق کروانی ہے، اگر وہ تصدیق کے قابل ہوئی تو تصدیق کر دوں گا. اسی طرح آپ عدالت میں چلے جائیں یا نوٹری پبلک کے پاس چلے جائیں، کورٹ میں چلے جائیں، قاضی یا جج کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں کہ ذرا تصدیق کر دیجئے، تو قاضی یا جج پوچھے گا کہ بھائی کس بات کی تصدیق؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ جی بات تو کچھ نہیں، بس آپ تصدیق کر دیجئے. تو بولو جج یا قاضی تصدیق کرے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ جج یا قاضی یہ کہے گا کہ بھائی پہلے وہ بات سامنے لاؤ جس کی تصدیق کروانی ہے، اگر وہ تصدیق کے لائق ہوگی تو تصدیق کر دوں گا. تو معلوم ہوا کہ تصدیق کے لیے علم کا پہلے ہونا ضروری ہے. بڑی آسان سی بات ہے کہ انسان کو جس چیز کا علم نہیں وہ اس کی تصدیق کیسے کرے گا؟ تو تصدیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ذات اپنی صفتوں اور اپنے ناموں کے ساتھ جیسی ہے برحق ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. نبوت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے. اسی طرح ہم پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت، جنت، دوزخ سب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سب کی تصدیق کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ دل سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں، یہ باتیں آپ کے علم میں کیسی آئی؟ کہ اللہ ہے، اللہ کو اللہ نے علم کیسے، اللہ کا علم کیسے ہوا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے جانا؟ اگر آپ کہیں گے کہ جی قرآن پاک سے، تو میں کہوں گا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس قرآن کے قرآن ہونے کا علم آپ کو کس نے بتایا؟ ارے بھائی قرآن کا قرآن ہونے کا علم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ اللہ کا قرآن ہے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر تصدیق کی اور ہم مومن ہوئے. آپ کو اللہ پاک کا علم کیسے ہے کہ اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھو کہ آپ کو جس چیز کا بھی علم ہوتا ہے، چاہے وہ دین سے تعلق رکھتی ہو یا اس کا تعلق دنیا سے ہو، کیسے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ علم کے اصول کے اسباب اور ذریعے صرف 3 ہیں. کتنے ہیں؟ صرف 3، چوتھا کوئی نہیں. محدث اکرام فرماتے ہیں کہ مخلوق کے واسطے علم حاصل کرنے کے ذریعے اور اسباب 3 ہیں. وہ کیا ہے؟ الحواس سلیمۃ وعقل والخبر صادق. پہلا حواس خمسہ بشرط کہ وہ صحیح ہو، اور دوسرا عقل بشرط کہ وہ ٹھکانے پر ہو، اور تیسرا کوئی صادق ہمیں خبر دے، یعنی کوئی سچ بولنے والا جس کی سچائی پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں یہ واقعہ کی خبر دے. تو وہ کیا ہے؟ حواس خمسہ. اور انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے.